میں ذرا سا یہ دہرانا ضرور چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی ابہام ہو جو ہونا نہیں چاہیے، 26 سال سے عمران خان سیاست کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کا نظریہ کیا ہے، ان کی سیاست کیا ہے، لیکن آج کے دن میرے خیال میں یہ ضروری تھا کہ اس کو ذرا سا دوبارہ دہرایا جائے قوم کے لیے۔ دیکھیں، عمران خان جو ہیں وہ اپنی ذات کے لیے سیاست نہیں کرتے، وہ سیاست کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے، ان کا کوئی ذاتی مفاد اس کے اندر شامل ہے نہیں، اسی لیے وہ نہ کبھی کسی کو بلیک میل کرتے ہیں، نہ وہ کبھی بلیک میل ہونے کو تیار ہوتے ہیں، نہ انہوں نے یہ پیسے کی سیاست کی ہے کہ پیسے سے، اور وہ بھی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خریدنے کی بولیاں لگائی جائیں۔ یہاں تو یہ آپ 30 سال سے زیادہ ہو گیا، چھانگا مانگا جو ہے وہ تو میرے خیال میں پاکستان کی زیادہ تر جو آبادی ہے اس وقت وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت جس وقت یہ چھانگا مانگا ہوا تھا، تو یہ تو اتنا پرانا ان کا کاروبار ہے۔ یہ سیاست نہ عمران خان نے کبھی کی ہے، نہ عمران خان آگے کبھی کریں گے۔ جو بھی عمران خان نے کرنا ہے وہ ایک عوامی لیڈر ہے، وہ قوم کی پیداوار ہے، ان کو قوم جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا ہے اور کسی نظریے کے اوپر، کسی اصول کے اوپر ان کو ووٹ ڈال کر لے کر آئے ہیں۔ عمران خان کل بھی ان اصولوں اور اس نظریے پہ کھڑے تھے، وہ آج بھی اصول اور نظریے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی اسی نظریے اور اصول کے اوپر کھڑے رہیں گے، چاہے یہ جو مرضی ہوتا رہے، آپ کو جتنی مرضی ویڈیو نظر آئیں۔ عمران خان نے اس بنیادی اپنے نظریے سے نہیں ہلنا، ایک پہلی بات تو میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا کہ یہ بھی کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پوری طریقے سے مقابلہ جاری رکھے گی اور آخری وقت تک جاری رکھے گی۔ جو صرف فرق یہ ہے کہ ان کے اور ہمارے مقابلے میں ہم جو بھی کریں گے وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کریں گے، اور آئین اور قانون کے دائرے کے اندر جو بھی ہمیں اختیار اور ہمیں حق حاصل ہے وہ ہم نے استعمال کرنا ہے، اور وہ جیسے جیسے آپ کو ٹائم آگے گزرے گا آپ کو نظر آتا رہے گا کہ کیا ہم اقدامات اس کے اندر کر رہے ہیں۔ کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے جو یہاں پر ہو رہا ہے کہ سندھ سے پولیس والے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی بیرونی ملک سے کوئی حملہ ہو رہا ہے اور وہاں سے ہتھیار بند جو ہیں سپاہیوں کو لایا جا رہا ہے، یہاں پر نوٹوں کے پورے پورے بکسے بھر کے لے جائے جا رہے ہیں۔ تو ساری قوم جو دیکھ رہی ہے، میرے خیال میں پہلے بھی کسی کے دماغ میں شک تو تھا نہیں کہ یہ لوگ جمہوریت کا صرف نام استعمال کرتے، یہ جمہوریت کے نام پر کرنا ایکچولی چاہتے ہیں کاروبار، جو عمران خان ہمیشہ سے کہتے تھے کہ پہلے حرام کا پیسہ کماؤ، پھر اس کی بنیاد کے اوپر سیاست میں خریدو اپنی پوزیشن، اور جب آپ کو مقام مل جائے تو اس سے اور پیسہ بناؤ۔ یہ بالکل اس کا لائیو پلے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ساری قوم کے سامنے۔ بنیادی طور پر یہی آج ہم نے کہا پیغام کہ کوئی خاص طور پہ تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے، بٹ عمومی طور پہ پوری قوم کے لیے پیغام ہے کہ فکر نہ کریں، جس عمران خان کو آپ نے سپورٹ کیا، جس عمران خان کو آپ نے 6 لوگوں کی پارٹی سے اٹھا کر قوم کا سب سے بڑا لیڈر بنا دیا اور وزیر اعظم پاکستان بنا دیا، انشاءاللہ تعالی وہ عمران خان آپ کو کبھی بھی جو ہے مایوس نہیں کرے گا، وہ اسی طریقے سے، اسی دلیری سے، اسی ایمانداری سے اپنے نظریے اور اصول کے اوپر کھڑا رہے گا جیسے وہ ہمیشہ رہا ہے اور جس کی وجہ سے وہ آپ کا لیڈر بنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قوم نے یہ دیکھا کہ یہ وہ نظام ہے جس کے خلاف عمران خان کھڑا ہے۔ یہ کون سا نظام ہے؟ یہ ہارس ٹریڈنگ کا نظام ہے، یہ رشوت لینے اور دینے کا نظام ہے، یہ 20-20 کروڑ 40-40 کروڑ روپے کی بولی لگانے کا نظام ہے، اور یہ کرپشن کا نظام ہے۔ یہ سارا پیسہ جو آج بولیاں لگائی جا رہی ہیں یہ کرپشن کا پیسہ ہے، اور اس سارے نظام کے خلاف آج پوری قوم نے دیکھا کہ عمران خان کھڑا ہے اور عمران خان کھڑا رہے گا۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے سیاست کرتے ہیں، ہم اپنے اقتدار کے لیے کوئی سودے بازی نہیں کریں گے۔ ہم چاہیں آج تو حکومت کے پاس اربوں روپے موجود ہیں کہ ہم وہ اربوں روپے دے کے ان کے 12 چھوڑ کے ہم تو ان کے آدھے ایم این ایز خرید سکتے ہیں، کیونکہ وہ سب اس کام کے شوقین ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہم اپنے اقتدار کے لیے وزارتیں نہیں بانٹیں گے، ہم اپنے اقتدار کے لیے سودے بازی نہیں کریں گے۔ ہاں، کیونکہ ہمارا یہ وعدہ ہے اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ووٹر کے ساتھ، کہ ہم اپنے ووٹر کے لیے سیاست کریں گے، پاکستان کے لیے سیاست کریں گے۔
ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ انگیجڈ رہیں گے، لیکن کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہوئے گی، صرف ملک کی خاطر ہم ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آج بھی یقین ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں اور جتنے ہمارے اتحادی ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ملک اور قوم کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے۔ نمبر 2، یہ لوگ جو وہاں گئے، یا یہ وہ لوگ، یا یہ جو ایک سلسلہ پورا شروع ہوا ہے سندھ ہاؤس کے اندر، آپ نے دیکھا یہ کسی کی ضمیر کی آواز نہیں ہے، یہ روکڑے کی آواز ہے، روکڑے کی، اور یہ وہ روکڑے کی آواز ہے جس کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چند لوگوں کے جو آج چہرے نظر آئے آپ کو ٹیلی ویژن سکرینز پہ، میڈیا ذرا ان کے حلقوں میں آج جا کے کیمرے لے کے اور مائکس لے کے جائے تو صحیح، وہاں ووٹر سے پوچھیں تو صحیح کہ جس شخص کو آپ نے عمران خان کے بلے کے نشان پہ منتخب کر کے بھیجا ایوان میں لاکھوں ووٹ دے کے، آج جب وہ عمران خان کے خلاف ووٹ دینے کی تیاری کر رہا ہے تو کیا آپ کا مینڈیٹ اس کے ساتھ ہے؟ آپ کو جواب جو ملے گا وہ ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھول دے گا، یہ لوگ اپنے حلقوں میں جانے جوگے نہیں رہیں گے۔ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارا 27 مارچ کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، ہم اس کی بھی پوری تیاری میں جاری و سازی ہیں، اس عدم اعتماد کی تیاری میں بھی جاری سازی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ عوام بھی ایک فیصلہ ایک طرف سنائے گی، اور عدم اعتماد جو ہے ان کی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے ہیں اس کو بھی ہم ناکام کریں گے۔ قوم کے سامنے اب واضح لکیر آ چکی ہے، اس سے زیادہ واضح لکیر پہلے کبھی نہیں آئی۔ یہ جو گندگی تھی پاکستان کی سیاست کی جس کے خلاف ہم جنگ کر رہے تھے، وہ گندگی کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور اب انشاءاللہ تعالی ہم اس مرحلے سے عمران خان حکومت مزید مضبوط ہو کے نکلے گی، مزید عوام کی حمایت لے کے نکلے گی۔ میں اپنے کارکنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 27 مارچ کے جلسے کی بھرپور تیاری جاری و سازی رکھیں۔ ہر حلقے کے اندر جو ہے وہ اس وقت تیاری ہونی چاہیے ہمارے 27 مارچ کے جلسے کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہوئے گا، پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑے جلسے کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، لیکن یہ جو 27 مارچ کا جلسہ ہوئے گا یہ پاکستان کی تاریخ بدلنے والا جلسہ ہوئے گا، یہ پاکستان نے ایسا جلسہ کبھی نہیں دیکھا ہوئے گا۔ فواد چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ پرسوں ہی ہم نے کہا تھا کہ ایکشن لیں گے تو وہ لوٹے سارے خود ہی باہر آ گئے ہیں۔ آج اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان بالکل واضح، وزیر اعظم نے جو اسد عمر صاحب نے اور حماد اظہر صاحب نے آپ کے سامنے تفصیل رکھ دی ہے، ہم اپنی حکومت بچانے کے لیے کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ، کسی بھی قسم کی لوٹا سازی، کسی بھی قسم کی جو ایک سودے بازیاں چل رہی ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جو عوام سے جو وعدے کر کے ہم آئے تھے اس میں یہ جو روایتی سیاست ہے یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی۔ یہاں پہ ایک بزنس ماڈل ہے زرداری کا اور نواز شریف کا، پیسے لگاؤ حکومت میں آؤ اور پیسے کماؤ، پیسے لگاؤ حکومت میں آؤ پیسے کماؤ۔ یہ ماڈل ہے جو 1990 سے ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم ڈیکیڈ آف ڈارکنیس کہتے ہیں، جو 1990 سے شروع ہوا۔ اب پاکستان کے عوام کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس ڈیکیڈ آف ڈارکنیس کو مسترد کرے، ان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عمران خان کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ مجھے اسد عمر صاحب کو، ہماری باقی پارٹی لیڈرشپ کو، ان لوگوں کے حلقوں سے فون آ رہے ہیں، ہمارے کارکنان مشتعل ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، لیکن احتجاج کرنا ظاہر ہے آپ کا حق ہے۔ اور اتنے افسوس کی بات ہے، ایک خاتون ایم این اے کو 7 کروڑ روپے دیے گئے، یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ سندھ کی حکومت کے اس وقت کراچی میں جو حالات ہیں، انٹیریئر سندھ کے جو حالات ہیں، لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، لیکن جہازوں میں پیسے بھر کے یہاں پہ آئے۔ اور اس وقت کتنی دکھ کی بات ہے کہ سندھ ہاؤس جو ہے وہ نیا چھانگا مانگا ہے۔ اس وقت آج کا چھانگا مانگا جو ہے وہ سندھ ہاؤس ہے، اور یہاں پہ لوگوں کے ضمیر جو ہیں ان کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے، اور بیپاری یہاں پہ اس طرح سے خریداری کر رہے ہیں منتخب اراکین کی کہ جیسے خچر اور گھوڑے خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ میں ان بے شرم لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ دباؤ میں تھے یا سندھ ہاؤس میں وہاں پہ ان کو کسی پریشر میں رکھا گیا ہے،
لیکن جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ضمیر کی آواز پہ ووٹ دے رہا ہوں، اس بے شرم کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضمیر یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا ہے، استعفیٰ دو، اگر شکایت ہے واپس جا کے الیکشن لڑو اور پھر یہاں پہ آؤ. تمہارے باپ کا ووٹ ہے یہ جو جس کے لے کے تم یہاں پہ بیٹھے ہو، عمران خان کا ووٹ ہے. جو سیٹلمنٹ میں ہمارے ساتھ آئے ہیں، جو یہاں پہ آئے ہیں، وہ عمران خان کے نام کے اوپر جیت کے یہاں پہ آئے ہیں. اور یہ ان کو ووٹ استعمال کرنے کی ہم نے آج جو لیگل پروسیڈنگز ہیں ان کا بھی آغاز کر دیا ہے، اور جو آرٹیکل 63A کے تحت جو ہماری ایک قانونی پروسیڈنگز ہیں وہ بھی چلیں گی. لیکن اصل جو اس وقت ہمارا ٹارگٹ ہے وہ 27 کو ڈی چوک ہے انشاءاللہ. اسلام آباد میں آپ پاکستان کی ہی نہیں شاید اس خطے کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع دیکھیں گے. پورا پاکستان اس وقت عمران خان کو دیکھ رہا ہے، اور عمران خان اگر یہ اس کی جو سیاست ہے وہ عوام کی سیاست ہے، اور ہم اپنے آپ کو عوام کی جو ایک مورل پالیٹکس ہے اس سے قطعی طور کے اوپر علیحدہ نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو نو کانفیڈنس ہے یہ عوام کی طاقت سے ناکام بنائیں گے. فواد صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکومت بھی یہ کہتی رہی ہے کہ مسلم لیگ نون میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، کیا اب بھی آپ یہ کلیم کرتے ہیں؟ اور دوسرا سر، حکومت کے پاس آپشنز کیا رہ گئے ہیں یہ لوٹے سامنے آنے کے بعد؟ دیکھیں بات یہ ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں، ہم نے جس طرح اسد عمر صاحب نے اور حماد صاحب نے واضح کیا، ہم نے کسی کو یہ پیسے دے کے نہیں لانے کی بات کی، نہ ہی ہم سودے بازی کریں گے، نہ ہی ہم کسی کو مراد دیں گے، نہ ہی ہم منسٹریز کے اوپر جو ہے وہ بارگین کریں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی بندے جو ہیں وہ اس دن آتے ہیں نہیں آتے یہ دیکھ لیں گے. دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا جس طرح یہ نام سامنے آئے ہیں اس کے بعد 63A کا آپ نے بھی ذکر کیا، آپ نے بتایا بھی، تو پہلے تو یہ بڑی تنقید کی گئی پی ٹی آئی حکومت پر کہ جرم نہیں ہوا تو ابھی اس کے اوپر کارروائی کرنا مناسب نہیں، تو اب کیا یہ جرم ہو چکا ہے اور آپ الیکشن کمیشن میں اس مدعے کو لے کر جائیں گے؟ نمبر 1 دیکھیں آرٹیکل 63A1 جو ہے ووٹ تو A2 میں ڈلتا ہے نا، 63 میں 63A1 کہتا ہے کہ اگر پارٹی لیڈر کمز ٹو دا کنکلوژن کہ ایک بندے نے پارٹی چھوڑ دی ہے تو وہ ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس موو کر سکتا ہے. مطلب آج کے یہ ویڈیوز کے بعد کوئی شک تو باقی بچا نہیں ہے. بالکل سر، ساتھ میں دیکھا کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ وفاقی وزیر نے ریزائن وزیر اعظم کو دیا، کیس میں صداقت؟ یہ کوئی رمیش کمار کے پاس کوئی خبر آئی ہے، باقی ہمارے پاس کسی کے پاس نہیں ہے. سوال یہ بتائیے گا کہ جو لوگ چھوڑ کے گئے وہ عمومی وہ لوگ ہیں جو دوسری جماعتوں سے آئے، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ بینگ اے پارٹی سیکرٹری جنرل آپ اپنے کارکنوں کو یہ کہیں گے جو آپ آئندہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دیں گے، آپ ادھر سے پارٹی سے آئے ہوئے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے؟ نمبر 2، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وزارتوں کے حوالے سے کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوگی، بارگیننگ نہیں ہوگی، اٹ مینس کہ اگر پریویس اسٹیٹس پہ اتحادی آپ کے ساتھ ہوں تو ٹھیک، نہیں تو اتحادی بھی چلے جائے تو کوئی پرواہ نہیں. تھینک یو سر. دیکھیں جو دونوں باتوں کا جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات جو ہے وہ تو بہت آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے اندر اس کے اوپر بہت مباحثہ رہا ہے، بڑی اس کے اوپر دو رائے رہی ہیں. عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ابھی تک ہارڈلی کوئی نام نظر آیا ہوگا ایسا جس نے سیاست کا آغاز ہی شروع کیا ہو، اپنا آغاز ہی کیا ہو تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ صرف چلا ہو. لیکن ایسے ہمارے پاس بہت سارے لوگ اس وقت ہیں جو بہت تگڑے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت عمران خان کے ساتھ، جنہوں نے اپنی سیاست کی ابتدا دوسرے پارٹیوں سے شروع کی ہیں. تو ایسا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسری پارٹی سے جو بھی بندہ ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ میرے خیال میں درست نہیں ہوگا، آگے بھی یہ دیکھنا ہوگا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ صرف 19-20 نہیں، شاید 18-20 کا بھی فرق ہونا کسی حلقے کے اندر، تو جو پارٹی کا اپنا کارکن ہے، ورکر ہے، اس کو آپ کو ترجیح دینی چاہیے. دوسرا آپ کا کیا سوال تھا کہ اتحادیوں میں؟ دیکھیں اتحادیوں کے اوپر یہ صرف کابینہ کے اندر جو تبدیلیاں ہیں، چاہے وہ اپنے لوگ ہوں یا وہ اتحادیوں کے لوگ ہوں، اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. اور وہ تبدیلیاں اگر وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ اس کی منطق بنتی ہے، اس کی وجہ سے حکومت کی کارکردگی میں بہتری ہوتی ہے، تو وہ بالکل کی جا سکتی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری اس سے نو کانفیڈنس موشن آنے سے پہلے کم ایک سے زیادہ اتحادی جماعت سے یہ بات بھی ہو چکی تھی ہم نے انڈکٹ کرنے ہیں. وہ صرف یہ نو کانفیڈنس موشن آ گئی تھی بیچ میں، اس کی رک گئی تھی. لیکن اس شرط کے اوپر کہ اگر وزارت نہیں ملی تو نو کانفیڈنس نہیں ہوں گے، تو پھر وہ یہ بتائیے گا، ایک تو
22 अरकान हैं या 24 अरकान हैं छुपे हुए, कुछ लोग सामने आ गए। अब ज़ाहिर है इससे अगर वो वहाँ पे हैं और वो पार्टी छोड़ चुके हैं तो इस पे जो न्यूमेरिकल आपकी स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा। अब क्या पार्लियामेंट पार्टी का इजलास बुला रहे हैं ताकि डिटरमिन हो सके कि कितने अरकान आपके साथ हैं और आपकी पार्लियामेंट पार्टी जो है इंटैक्ट है या नहीं? सर वो तो जिस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा 27 तारीख को आप देखेंगे तो जाहिर है उस दिन तमाम पीटीआई के वर्कर्स, एमपीएस, एमएनए सब यहाँ पर मौजूद होंगे, तो वो तो आपको एक बेहतरीन मौका मिल जाएगा सबको देखने के लिए कौन खड़ा हुआ साथ कौन नहीं खड़ा हुआ। अभी शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तजवीज़ दिया है कि सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए। नंबर 1, क्या ऐसी गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसी सजेशन या कंसिडरेशन मौजूद है? नंबर 2, जो लोग आपके आज कुछ लोग सामने आए हैं जो वो नंबर ज़्यादा बता रहे हैं, क्या आप अपने उन लोगों से दोबारा इंगेज करेंगे, उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे? देखें कोई इसके ऊपर बातचीत नहीं हुई है कि सिंध के अंदर गवर्नर राज लगाया जाए, लेकिन सिंध हुकूमत ने जो इकदामात लिए हैं वो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल वाज़े तौर पे गैर आईनी है। ये आइन के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि आप लोगों को जोर ज़बरदस्ती रखने के लिए एक सूबे से पुलिस उठाएं, सैकड़ों लोग उठाएं और वो पुलिस एहलकार आप ले जाएं दारुल हुकूमत के अंदर? अगर ये सारी सूबाई हुकूमतों ने करना शुरू हो गया ये तो आप बिल्कुल खाना जंगी की तरफ मुल्क को लेके चले जाएंगे। अभी तक वफाकी हुकूमत ने रिटेलिएट नहीं किया है। अगर हम अभी रिटेलिएट कर देते तो ये तो बहुत ही खतरनाक गैर आईनी उन्होंने इकदाम किया है, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई डिस्कशन हो नहीं रही है। जहां तक लोगों का ताल्लुक है जी, देखें उस उसूल के ऊपर रहते हुए कि नजरिए के ऊपर और उसूल के ऊपर इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जो मर्जी सूरत हाल पैदा हो जाए। अगर हमारी पार्टी में जो लोग है वो पार्टी में लोग जो हैं वो मिलना चाहते हैं अपने वजीर आजम से तो जरूर सौदेबाजी के बगैर जरूर मिले। जो शेख रशीद साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये गवर्नर रूल लाने की तजवीज़ दी है और उन्होंने कहा जी चूँकि मैं पीटीआई में नहीं हूँ, मैं आपका अलाय हूँ और मैं अपने अलाय की हैसियत से मैं आपसे डिमांड करता हूँ और एज एन इंटीरियर मिनिस्टर डिमांड करता हूँ कि जो सिंध हुकूमत ने किया है वो पाकिस्तान के आइन की फ्लेग्रेंट खिलाफ वर्जी है, वो बगावत के ज़िम्मन में आती है। जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पे पैसे भेजे हैं, पुलिस भेजी है और उन्होंने कहा है कि इसको गवर्नर रूल लगाया जाए। अब ये इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से आ रहा है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट अलाय की तरफ से आ रहा है, तो यकीनन इसके ऊपर एक जिस तरह असद साहब ने कहा है कि अभी तक हमने उसके ऊपर उस तरह वाज़े डेलिब्रेशंस नहीं किए हैं, लेकिन चूंकि ये इम्पॉर्टेंट आया है तो डेलिब्रेशंस तो ज़ाहिर है इस पे होंगे। जी सनौल्लाह हाजी में हुकूमतें जो हैं इस तरीके के इदारों को साथ मिलाकर अपोजिशन के लोग तोड़ती, लेकिन ये पहली दफ़ा देखा जा रहा है कि अपोजिशन हुकूमत के लोग तोड़ रही है। क्या इदारे उनके साथ हैं? और दूसरा क्या आप अपना ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि आप अपोजिशन में बैठेंगे? देखिए फ़हीम, पहली बात तो यह है कि ऐसा मौका पहली बार नहीं आया और मैं आपको एक बात बताऊं, 1989 में जब बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन ये लाई गई थी उस वक़्त तमाम इदारे जो थे वो नवाज शरीफ के साथ थे, पंजाब गवर्नमेंट नवाज शरीफ की थी और उसके बावजूद वो नो कॉन्फिडेंस पास नहीं हो सका। आज भी जिस तरह असद उमर साहब ने कहा, अगर हम अपनी उसके ऊपर आ जाएं, हम ख़जानों के मुंह खोल दें, हम आईबी को, रेंजर्स को, इन सब को जो है वो वहाँ पे डाल दें, तो लेकिन प्रॉब्लम ये है फिर हम में और पीपल्स पार्टी में और नून में फ़र्क क्या रह जाएगा? आज इमरान खान में, जरदारी में और नवाज शरीफ में फ़र्क क्या रह जाएगा अगर हम भी लोगों को 7-7, 10-10 करोड़ रुपया देना शुरू कर दें? हम किसी को पैसे नहीं देंगे और किसी से हम ये बार्गेन नहीं करेंगे। आज हमारी जो ख़वातीन MNA है उसको उधर से 7 करोड़ मिल रहे हैं, हम 10 करोड़ दे दें तो वो उधर चल जाएंगी। अगर बोली ही लगनी है तो वो तो पैसों पे लगनी है ना, तो ये यही तो फ़र्क है। एक कर अच्छा, इसका तो मैं इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। अच्छा जी, आप कारकर्दगी, ये बड़ा अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ गया, जरा कारकर्दगी आपके नंबर्स तो अभी अगर देखें तो कम हो गए हैं, तो क्या हुकूमत इखलाकी तौर पर जवाब खो नहीं बैठी? पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं है, पहली बात तो अभी ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपने कारकर्दगी का सवाल कि क्या लेकर वापस जाएंगे, ये बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। तो यार
3 چیزیں ہیں جس کی جو بنیادی چیزیں تھیں جو عمران خان کا میسج تھا, جس پیغام تھا, جس کے اوپر عوام نے عمران خان کو ووٹ دیے. ایک اس نے کہا خودداری, یہ میں ابھی نہیں گاڑا, یہ تحریک انصاف کا آپ پچھلے 20 سال پرانا لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر نظر آتا ہے. کیا آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا, یا پوری قوم نے دیکھا یا نہیں دیکھا کہ وزیر اعظم آئے ایک دہائیوں کے بعد جس نے قوم کی آزادی, قومی غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے قوم کی بہتری کے لیے فیصلے کیے ہیں اور اس کے جواب میں قوم کو عزت دلائی ہے. یہ نہیں کہ فیصلے کرنے سے کوئی دنیا ہمارے خلاف ہو گئی. امریکہ نے کہا ابھی افغانستان کے ایگزٹ کے بعد کہ جناب اسٹریٹجک پارٹنر ہیں آپ. ابھی ای یو کے اوپر یہ جو ای یو کا ایمبیسڈر کہا تھا بڑا طوفان میں چاہ جی او ہو یہ کیوں کہہ دیا جی, شہباز شریف کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا, گورے سرکار کو آپ نے کیوں ایسی بات کر دی. ای یو کے پریزیڈنٹ کی بات ہوتی ہے پرائم منسٹر سے, وہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ ایک نیوٹرل سٹینس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب آپ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. پاکستان سے یورپین یونین یہ کہہ رہا ہے. میں آپ کو 10 اور ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ خودداری کا جو وعدہ تھا وہ پورا کیا. دوسرا, انسانیت. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا سماجی حفاظت کا نظام آیا ہی نہیں جو احساس کا پروگرام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ ورلڈ بینک کی رپورٹیں اٹھا کے دیکھ لیں, آپ انٹرنیشنل رپورٹس دیکھ لیں, دنیا کے بہترین سماجی انصاف کے پروگرامز کے اندر ہے. تیسری چیز پہ آ جائیں, معیشت جس کی بڑی بات ہوتی ہے. میرے بھائی انہوں نے 2008 سے 2018 تک 10 سال ان لوگوں نے حکومت کی. یہ جو بھی بیٹھے ہوئے نا سارے جو وہ کیش کے ڈالروں کے تھیلے جو لے کے بیٹھے ہوئے, انہوں نے 10 سال حکومت کی. 15 سال کے بعد پہلی دفعہ ہو رہا ہے یہ سال 2021-22 کا سال مکمل ہو جائے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ 15 سال میں پہلی دفعہ پاکستان کی معیشت 2 سال متواتر 5% کی زیادہ شرح سے گرو کرے گی. وہ ایکسپورٹس کے اندر اضافہ پاکستان کا جو 10 سال میں نہیں ہوا تھا وہ صرف 1 سال کے اندر ہوگا. وہ صحت کے کارڈ کا نظام جو امیر ملکوں کے اندر یہ وہ آیا. اور آخری لیکن سب سے اہم چیز, وہ چیز جو ہر مسلمان کو تکلیف پہنچاتی تھی. لوگ ادھر گاڑیوں کو آگ لگا کے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کے ختم ہو جاتے تھے کیونکہ کسی لیڈر میں یہ غیرت نہیں تھی کہ وہ بین الاقوامی سٹیج پر کھڑے ہو کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرے. وہ عمران خان تھا جو کھڑا ہوا اقوام متحدہ کے اندر, آواز بلند کی, اسلامہ فوبیا کے خلاف پاکستان قرارداد لے کے گیا, ساری مسلم دنیا کو ساتھ ملایا اور الحمدللہ سارے دنیا کے مسلمانوں کو, پوری امہ کو مبارکباد کہ پرسوں اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی. تو پرفارمنس تو اتنی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا جب ووٹ ہوگا. صاحب یہ بتائیے گا ایک سوال, یہ بتائیے گا اتنے پیسے جو اسلام آباد منتقل ہو رہے تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ جیٹ پہ, تو کیا وفاقی حکومت اس سے لاعلم تھی؟ اور اس کے ساتھ ایک اور سوال کہ ابھی بھی آپ کو امید ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہوگی, تو کیا آپ کے اپوزیشن اراکین سے بھی کوئی رابطے ہیں؟ اپوزیشن کے اراکین سے رابطے ہیں جی بالکل, یہ تو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں, بالکل رابطے ہیں, لیکن وہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے. اور یہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہم نے کوئی کیش استعمال کرنا ہے, نہ کوئی حرام کا پیسہ دینا ہے, نہ کسی کو خریدنا ہے. اور میں ایک اس میں بات ایڈ کروں گا کہ ابھی میچ جو ہے نا وہ بڑے انٹرسٹنگ اوورز میں چلا گیا ہے. اگلے 2 اوورز میں ذرا انتظار کریں, کپتان جو ہے اس کی اننگ شروع ہونے والی ہے آخری 2 اوورز کی, تو کوئی ابھی کنکلوژن ڈرا نہ کریں. آخری سوال جی سنو. پیسوں کا پتہ تھا. آپ نے کہا کہ تحریک اعتماد کا فیصلہ جو ہے 27 مارچ کو ڈی چوک کرے گی. سر آئین اور کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ کے پاس 172 ووٹ ہونے چاہیے. آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ ڈالر چلے سنا لگی سن لیں جی. سر آپ جواب دے دینا, آپ سے علیحدہ سوال ہے. صحیح سر 172 آپ کے پاس ہے. جب اتحادیوں کی باتیں آپ نے سنی, فواز صاحب سعید غنی نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ایک بھی ہمارے رکن کو روکا گیا تو کراچی سے پی ٹی آئی کا ایک بھی رکن اسلام آباد نہیں پہنچ سکتا. اچھا وہ تو خیر وہ تو میرے لیے شاید وہ کہہ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. بھائی جان ایک آپ کی تصحیح کر دوں, 172 ہم نے نہیں پورے کرنے, 172 انہوں نے پورے کرنے. پچھلے سال عمران خان خود بغیر کسی دباؤ کے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا, اور 172 نہیں, ہم نے آپ کو 178 وہاں پہ دکھائے تھے. اب دیکھتے ہیں یہ کتنے پیدا کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.